رحیم نماز کے ادا پڑھ رہے تھے، پیچھے ہم نے سارا ڈسکس کر دیا کہ نماز میں انگلیاں نہ چٹکانا، اور پھر نماز کے فوراً بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا، جس سے نماز میں جو کمی کوتاہی وہ معاف ہو جاتی ہے۔ پھر مرد حضرات کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، پھر نوافل گھر میں ادا کرنا، پھر گرمی کا موسم ہو تو آپ نے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا، یہ وہ چیزیں تھیں۔ پھر آج ارکان نماز ہیں، مثلاً نماز کے ارکان کے جو آداب ہیں وہ سب سے پہلے ہیں قیام کے وقت کیا کرنا ہے۔ قبلہ رخ ہو کر اس طرح سیدھے کھڑے ہو جائیں کہ نظر سجدہ کی جگہ پر ہو، گردن جھکا کر تھوڑی سینے سے نہ لگائیں اور نہ ہی سینے کو جھکا کر رکھیں، بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوں، آنکھیں صرف آپ کی جھکی ہونی چاہیے، خود جھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ قیام کی شکل میں آپ ٹھہرے ہیں۔ پھر پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب کریں، ٹیڑھی ویڑھا نہ ہوں، ادھر ادھر آپ کے پاؤں بالکل اسٹریٹ ہوں، ایک پاؤں اس سائڈ پہ ایک اس سائڈ پہ نہ ہو، یعنی پاؤں کا جو رخ ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہو۔ پھر دونوں پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے، مثلاً 4 انگلی جتنا ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ ہو اور نہ ہی بہت کم۔ تاہم اگر 4 انگلی جتنا فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو تو اپنی جسامت کے لحاظ سے جتنا مناسب ہو فاصلہ رکھیں، بالکل ٹانگیں کھول کے نہ رکھیں، برا لگتا ہے، اور بالکل بھی بند نہ کریں۔ مرد حضرات، عورت کو سکڑ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، حد الوسع کوشش کریں کہ سمٹ کر نماز پڑھے عورت۔ پھر سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت الگ الگ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک آیت۔ رکوع میں کیا کرنا ہے؟ جس وقت رکوع کے لیے جھکے اس وقت تکبیر کہنا بھی شروع کر دیں اور رکوع میں پہنچنے پر ختم کر دیں، جیسے اللہ اکبر کہے سبحان ربی العظیم، پھر تکبیر کہنا شروع کر دیں اور رکوع کو پہنچنے پر ہی ختم کر دیں، یعنی جسم کی حرکت کے ساتھ ساتھ تکبیر اس طرح جاری رہے جیسے جسم کی حرکت شروع ہو ساتھ تکبیر بھی شروع ہو جائے، اور حرکت ختم ہو تو تکبیر بھی ختم ہو جائے۔ مرد کو رکوع میں اپنی انگلیوں کو کشادہ کرتے ہوئے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے جدا کر دیں، اور کمر کو سیدھا رکھیں اور سر کو پشت کے برابر رکھیں، سر پشت سے اونچا نہ ہو، بالکل سٹریٹ رکوع کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ جھکے ہوئے اور آپ کا سر اوپر ہے، نہیں۔ خواتین رکوع کے وقت معمولی اس طرح جھکیں کہ ان کے ہاتھ ٹانگوں تک پہنچ جائے۔ خواتین مردوں کی طرح گھٹنوں کو پکڑنے کی بجائے گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھیں اور اپنی کوہنی کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ خوب ملا کر رکوع کریں۔ پھر رکوع اطمینان سے کرتے ہوئے نگاہ پاؤں پر رکھیں۔ رکوع سے اٹھتے وقت کیا کریں؟ رکوع سے اٹھتے وقت اس قدر سیدھے ہو جائیں جیسے کوئی باقی نہ رہے، کوئی ول باقی نہ رہے، بالکل سٹریٹ کھڑے ہو جائیں۔ اس حالت میں بھی آپ کی نگاہ سجدہ کی جگہ کی جانب ہونی چاہیے، آنکھیں ادھر ادھر نہیں پھیرنی چاہیے۔ سجدے کے وقت کیا کرنا ہے؟ مرد اپنی پشت کو سیدھا رکھتے ہوئے سجدے میں جائیں، پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھیں اور اس کے بعد زمین پر اپنے ہاتھ رکھیں، پھر ناک اور آخر میں پیشانی رکھیں۔ یہ خیال رکھیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے سینہ آگے نہ جھکے بلکہ جب گھٹنے زمین پر لگ جائیں تب سینے کو جھکائیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین سینہ کو آگے جھکاتے ہوئے سجدے میں جائیں اور اسی ترتیب سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھیں اور اس کے بعد زمین پر ہاتھ رکھیں اور پھر ناک اور آخر میں پیشانی رکھیں۔ نمبر 2، مرد سجدہ میں اپنا پیٹ رانوں سے دور رکھیں اور اپنی کوہنیوں کو زمین سے بلند رکھتے ہوئے پہلو سے جدا رکھیں اور سرین کو اونچا رکھیں، جبکہ خواتین خوب سمٹ کر سجدہ کریں کہ پیٹھ رانوں سے مل جائے اور بازو پہلوؤں سے۔ مرد کو اونچا سجدہ کرنا ہے اور عورتوں کو سمٹ کر بیٹھ کر سجدہ کرنا ہے، اٹھنا نہیں ہے سجدے کے دوران۔ ساتھ ہی کوہنیوں سمیت پورے بازو بھی بچھا دینے چاہیے۔ مرد سجدہ کی حالت میں دونوں پاؤں کھڑے رکھیں اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کریں، اور خواتین پاؤں کو کھڑا کرنے زمین پر بچھا دیں، حتی الامکان پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب ہی رکھیں۔ پیشانی ٹیکتے ہی فوراً نہ اٹھائیں بلکہ اطمینان سے سجدہ کریں، کوے کی طرح ٹھونگ نہیں لگانی چاہیے۔ پھر سجدوں کے دو سجدوں کے درمیان کیا کرنا ہے؟ مرد سجدہ سے اٹھ کر اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دایاں پاؤں کھڑا کر رکھے، دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ کر انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب رکھے۔ خواتین سجدہ سے اٹھ کر بائیں کولہے پر بیٹھیں اور دونوں پاؤں کو بائیں جانب نکال دیں۔ خواتین بھی مردوں کی طرح دونوں ہاتھ رانوں پر رکھیں اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب کر دیں۔ پھر
بیٹھنے کے دوران نظر دونوں کی اپنی گود کی جانب ہی ہونی چاہیے۔ دوسرا سجدہ کرنا اور اس سے اٹھنا، دوسرا سجدے میں بھی اسی طرح چاہیے کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی، پھر سجدے سے اٹھتے وقت پہلے زمین سے اٹھائیں، پھر ناک، پھر گھٹنے۔ اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر جسم بھاری ہو یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہو، سجدے یا تحیات سے جب آپ اٹھتے ہیں تو اپنے گھٹنوں پہ زور دے کے اٹھا کریں، ہاتھ نہ لگا کریں۔ اگر آپ بڑے بوڑھے ہیں، تکلیف ہے، آج کل تو ہر بندے کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، ہر دوسرے بندے کو خوراک جو ایسی ہے، تو بہرحال بہت مشکل آ رہی ہو تو تب آپ جائز ہے، ورنہ معمول نہ بنیں اگر آپ تندرست اور توانا ہیں۔ سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑیں کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی انسان بیٹھا ہو تو اس کو آپ کے رخسار نظر آ جائیں۔ سلام پھیرتے وقت نگاہ کندھے کی طرف ہونی چاہیے۔ جب دائیں طرف گردن پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو نیت کریں کہ دائیں طرف جو فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہا ہوں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف والے فرشتے کو سلام کرنے کی نیت سے سلام پھیریں، تو یہ آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ مختصر آداب تھے نماز کے جو ہم نے پڑھے ہیں۔ تھوڑی سی طبیعت ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے میں نے جلدی پڑھی ہیں، تو اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ بھی مجھے معاف فرمائے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسے درگزر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔